امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایک اور بیان اپنا پوسٹ کیا اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں ایرانز نیوی از لیئنگ ایٹ دا باٹم آف دا سی کمپلیٹلی اوبلیٹریٹڈ 158 شپس اور آگے چل کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی شپ جو ہے وہ بلاکیڈ کے قریب آیا تو اس کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے. تو ارشد ملک صاحب، یہ ٹرمپ صاحب تو کہہ رہے تھے کہ ایران کی نیوی ختم ہوگی، آپ کہہ رہے ہیں کہ 158 شپس موجود ہیں. دیکھیں، میں نے اور آپ نے پچھلے پروگرام میں یہ بات طے کی تھی کہ دو طرح کی نیوی ہے. ایک ہے ایرانین نیوی، ریگولر نیوی، اور ایک ہے جو IRGC کی نیوی ہے، جس کی یہ بات کر رہے ہیں اور جس کو ابھی تک ان کو صحیح اندازہ نہیں ہے کہ جو مسائل بوٹس ہیں، جو کہ اسپیڈی بوٹس ہیں اور جن کے اوپر مسائل ہیں اور جن کے اوپر گنز ہیں اور جو آ کے یہ صلاحیت رکھتی ہیں کہ وہ اس طرح کے ایمفیبیس اور اسیمیٹرک آپریشن میں یوز ہوگی، میرے خیال میں ابھی بھی ان کو ان کا اندازہ نہیں ہے. یہ ان شپس کی بات کر رہے ہیں جو انہوں نے پہلے گرائیں. سو ان کو یہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیں، معیشت جو میں پہلے کہہ رہا ہوں، دنیا کی معیشت ہٹ ہوگی، امریکہ کو کچھ نہیں ہوگا. کیا انشورنس میں کوئی جہاز، ابھی آپ اگر ایک سٹڈی پڑھیں، کل ایک سٹڈی آئی ہے، انہوں نے کہا کوئی انشورنس کمپنی الاؤ نہیں کر رہی جہازوں کو اس طرف سے گزرنے میں. اور ان حالات میں جب آپ ایک تھریٹننگ انوائرمنٹ لے آئیں گے تو پھر تو تھریٹ اور بڑھ جائے گا اور شپنگ لین کلوز ہو جائیں گی. تو یہ جو 158 ہے، اس سے بہت زیادہ بورڈز ابھی اور بھی آئیں گی جو کہ اس اسیمیٹرک آپریشنز کا حصہ بنیں گی. اگر آپ پھر ایک اور بات ہم نے پچھلی دفعہ بھی کی تھی، ابھی تو یہ ہم یہ ہرمز کی بات کریں، واٹ اباؤٹ ریڈ سی، واٹ اباؤٹ باب المندب؟ اگر یہ آگے خطہ آگ میں آ گیا تو پراکسیز جب آ جائیں گی تو پھر تو یورپ کی پوری سپلائی چین ختم ہو جائے گی. اور یہ ٹرمپ صاحب جو ہے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، یا وہ میرا خیال ہے کوئی ڈرامہ لگایا وہ انہوں نے. میرے خیال میں تو انڈر ایسٹیمیٹ ہے. ڈرامہ تو ہر وقت کرتے ہیں. ٹویٹ کے وہ ماسٹر ہیں جو ان کے جرنلسٹ ہیں، ان کے ساتھ جو بدتمیزی کرتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے. اچھا، اب آخر میں رضا حراج صاحب، جو آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج بات کی ہے آپ کی کابینہ کے اجلاس میں جہاں پہ آپ موجود تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بات چیت دوبارہ شروع ہو جائے. اس میں یہ بتائیں کہ ہمارا ایکچولی فائدہ کیا ہے؟ امریکہ اور ایران میں ہم بات چیت کرانے کے لیے اتنے ایکٹیو کیوں ہیں، جبکہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ کا معاہدہ بھی ہے؟ ہمیں اس سے کیا ملے گا الٹیمیٹلی؟ میر صاحب دیکھیے، ہمارا پڑوسی ملک ہے ایران، اور ہمارا مسلمان ملک ہے ایران، اور دوسرے ہمارے امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کے پرانے تعلقات رہے. اور آپ کو یاد ہے، یہ تو جب میں کسی کو جن پہ میں کسی کا نام نہیں لے سکتا، لیکن آج کے دن میں آپ کی ڈپلومیسی اتنی کامیاب تو ہوئی کہ دو ممالک جو لڑنے جا رہے تھے لڑ چکے ہیں. 35 سے 38 دن ان کی سیریس قسم کی لڑائی چل چکی ہے. اس کو دنیا کسی ٹیبل پہ نہیں لا سکی تو پاکستان کی لیڈرشپ ان کو لے آئی ہے. تو ہمیں تھوڑا سا صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمیں ریسٹرینٹ دکھانا چاہیے. ہمارا رول ثالث کا ہے. ہم نے آپ کو، میر صاحب، میں آپ کو پاکستانی قوم کو ایک بات بتانا چاہوں گا، اور یقیناً یہ آپ کے علم میں ہے کہ جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے 21 گھنٹے نان سٹاپ مذاکرات چلے، اور اس میں انہوں نے الگ الگ مشاورتیں کی ہیں. تو اس میں اسحاق ڈار صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب کبھی ادھر ان کی بات سن کے ادھر جاتے تھے، ان کی بات سننے ادھر جاتے تھے. 21 گھنٹے نان سٹاپ یہ بات ہوئی، اور بات بہت قریب حد تک آ گئی. اور یہ اکنالج کیا ہے امریکن پریزیڈنٹ نے، اور وائس پریزیڈنٹ نے یہ بات کی بھی ہے. اس نے کہا اچھی بات یہ نہیں ہے کہ ہماری ڈیل نہیں ہوئی، اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت اچھی مذاکرات ہوئے، لیکن بری بات، بیڈ نیوز یہ ہے کہ ہماری ڈیل نہیں ہو سکی. وہ دنیا کا کوئی بھی بندہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ 47 ایئرز آف اینیموسٹی، 40 ڈیز آف آلموسٹ وار، وہ آپ کی ایک ہی دن میں ختم ہو جائے گی. یس، اس کو وقت لگے گا. ہمیں پیس کو چانس دینا چاہیے. ہمیں اپنا پاکستان نے جو، اچھا مجھے اب یہ بتائیے، میں میر صاحب، آپ جہاں دیدہ انسان ہیں، آپ نے تو مجھے بے قصور ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا. فرض کر لیجئے یہ جو کردار پاکستان کا ایک ثالثی کا آیا ہے، یہ پاکستان کے جو دوست ملک ہیں ان کے لیے تو ایک راحت ہے. جو دشمن ہے ان وہ برداشت کر پا رہے نہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ چیز کوئی اور ملک کرتا تو پھر یہاں پہ باتیں کیا ہوتی؟ دیکھیے، ہم اپنے ملک کا انٹرسٹ دیکھتے ہیں، ہم پاکستان کا انٹرسٹ دیکھتے ہیں. ہمارے لیے پاکستان ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارے دوست ہیں. بالکل جی. نیو یارک ٹائمز نے بھی یہی کہا ہے. نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے پاکستان انوالومنٹ ہیز بین موٹیویٹڈ بائی اٹس شارٹ اینڈ لانگ ٹرم گولز
its economy badly needs the war in the Middle East to end and ships to pass safely through the Strait of Hormuz, where 85% of its oil and gas imports transited before the United States and Israel began striking Iran on February 28. تو اب یہ بتائیں ایئر مارشل صاحب کہ یہ جو اس وقت ٹینشن ہے، ٹرمپ کی دھمکیاں ہیں، اس کے بعد اگر دوبارہ سیز فائر میں ایکسٹینشن ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے پھر ایک ملاقات بھی تو ہوگی نا دونوں کے درمیان. جی وہ ملاقات آپ کے خیال میں پاکستان میں ہوگی یا کہیں اور بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو رضا بھائی نے بات کی میں اس کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ سر ایک وقت تھا کہ ہمارے خلاف اسلامو فوبیا کہا جاتا ہے، Yes. اور آج الحمدللہ اسلام آباد آ گیا، الحمدللہ تو اسلامو فوبیا سے آپ اسلام آباد کی طرف لے آئیں. شکر ہے. دوسرا یہ تو بات ہے کہ ڈپلومیسی چلتی ہے، ایک تسلسل ہوتا ہے، ایک سلسلہ رابطہ ہے. جو کریڈٹ ڈیفینیٹلی گوز ٹو یور لیڈرشپ، وی ہیو ڈن اے مارولس جاب، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور جو دشمنوں کے اوپر آپ نے 3 بندوں کو، بالکل 3 بندوں کو بالکل کریڈٹ جاتا ہے، آپ کے پرائم منسٹر صاحب کو، فیلڈ مارشل کو اور فیلڈ مارشل صاحب اور کو. ڈپٹی پرائم منسٹر. اب یہ ایک تسلسل ہے جو سلسلہ آگے چلے گا. دیکھیں، ہم اس وقت وہ ایسی ملک کی حیثیت ہیں جس پہ سب کو اعتماد ہے. ترکیہ نیٹو کی وجہ سے گڑبڑ ہے، ایجپٹ تھوڑا سا اسرائیل کے لنک کی وجہ سے ہے، لیکن کسی لنک ہم سے ہی ہوگا، مذاکرات کہیں اور بھی ہو سکتے ہیں. کوئی بات نہیں، جہاں بھی ہوں مذاکرات ہونے چاہیے. بہت بہت شکریہ ارشد ملک صاحب، جناب رضا ہرائی صاحب. اور چلتے ایک گزارش آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. یہ جو ٹرمپ صاحب اتنی سخت باتیں کر رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں، اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ کل جو ہنگری میں الیکشن ہوا اس میں ان کے بہت ہی قریبی دوست تھے، قابل اعتماد ان کے رہنما تھے، وہاں کے جو پرائم منسٹر تھے مسٹر وکٹر، ان کو عبرتناک شکست ہوئی ہے. وہ نیتن یاہو کے بھی دوست تھے اور ٹرمپ کے بھی دوست تھے. اس سے وہ کافی غصے میں ہیں اور غصہ اب ٹرمپ صاحب نکال رہے ہیں پوپ لیو پہ، اور اسٹریٹ آف ہرموز کی ناکہ بندی کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں اپنے سورسز کے حوالے سے بھی اور اپنی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے بھی، ٹرمپ نے اگلے مہینے چین کا دورہ کرنا ہے اور یہ چین کا دورہ ان کے لیے بڑا اہم ہے. اور چین کا دورہ کرنے سے پہلے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ دوبارہ اسٹریٹ آف ہرموز میں کوئی نیا تھیٹر لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. نہ یورپ ان کے ساتھ ہے، نہ چین ان کے ساتھ ہے، نہ رشیا ان کے ساتھ ہے، اور نہ ہی آسٹریلیا ان کے ساتھ ہے. کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں سوائے اسرائیل کے. اس لیے اطمینان رکھیے اور مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے اور دوبارہ بھی پاکستان کا ان مذاکرات میں اہم کردار ہوگا.